یہاں پہنچ کر میں نے سیدہ کی بارگاہ میں کچھ شعر عرض کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنی زبان خود پڑھ کے سناؤں۔ ہوا یہ تھا اسی گجرات کے ایک شہر میں ایک میرا سید بادشاہ کوئی کلام پڑھ رہا تھا میری موجودگی میں، لیکن وہ کلام کسی رافضی شیعہ کا لکھا ہوا تھا، تو اس کے اندر کچھ تبرے تھے، کچھ غلو تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا یار مت پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کلام بہت پسند ہے تو تم لکھ کر دو۔ میں نے کہا میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، کوئی شاعر نہیں۔ میں یاد رکھیے روافظ جب کلام کوئی لکھتے ہیں تو اس میں وہ کچھ نہ کچھ تبرہ کرتے ہیں اصحاب پر، آپ کو کبھی سمجھ آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، اس لیے آپ ان کے کلام نہ پڑھا کریں۔ ہمارے یہاں اتنا خوبصورت کلام موجود ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا، بزرگوں نے لکھا، یاد رکھیں کبھی ان کے کلام اپنی محفل میں نہ پڑھے جائیں، تبرہ ہوتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کسی نے بتایا اس محفل میں آنے سے پہلے بھی کہ کوئی کلام کسی ساتھی سے ناسمجھی کے طور پہ ایسا میرے آنے سے پہلے شاید پڑھ دیا گیا کہ جس میں کسی صحابی کی بے ادبی ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ہر صحابی کا احترام کریں، نسبت رسول ہی اہل بیت کے احترام کی وجہ ہے۔ اہل بیت کا احترام کیوں ہے؟ نسبت رسول۔ صحابہ کا احترام کیوں؟ نسبت رسول۔ میں اپنے جوانوں کو اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں میرے بھائی، صحابہ تو بہت بڑے ہیں۔ اگر اونٹ کا چمڑا بھی بشکل نالین حضور کے قدموں میں آ جائے تو اس کا احترام بھی ہم پہ فرض ہو جاتا ہے، اس کا احترام بھی ہم پہ فرض۔ اور جو حضور کی نالین کی توہین کر دے ہمارے عقیدے میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو حضور کے تلووں کو جو چوم لے اس نالین کی توہین بھی کفر تک لے جاتی ہے۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، حضور کے ساتھ ساتھ پیچھے چلے ہو، حضور پہ جان مال قربان کیا ہو، ہر صحابی کا احترام ہم پہ فرض ہے۔ خدا کے لیے غلطی نہ کیجئے گا۔ تو سیدہ کائنات کی سخاوت، میں نے حالانکہ ایک شعر اس میں اپنی کلام میں شامل کیا ہے کیونکہ وہ کلام میں جو مصرع جو ہے وہ جانے کلام تھا، تو میں نے عرض کیا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چیز مجھے اچھی لگی تو میں نے لیا، ہمارے عقیدے کے مطابق تھی۔ تو میں عرض کروں گا ایک کلام پڑھا جاتا ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو اس میں جو چونکہ یہ لکھا ہوا جو ہے وہ اصل جو کلام ہے کسی رافضی کا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مولا کائنات کی بھی توہین ہے، اس کے اندر کلمہ لا الہ کی بھی توہین ہے۔ میں نے سوچا لوگ اس سے بچیں تو عرض کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا اس پر کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن بی بی پاک کی جو ہے وہ خیرات لینے کے لیے تو اور اکثر احادیث کو سامنے رکھا ہے، بزرگوں کے نظریات کو سامنے رکھا ہے، اور عرض کیا ہے کہ بدعائے نبی ہے فاطمہ، بدعائے نبی ہے فاطمہ، نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعائے نبی ہے فاطمہ، زوجہ علی ہے فاطمہ، بدعائے نبی ہے فاطمہ، زوجہ علی ہے فاطمہ۔ اور چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ماں نے عرض کیا فرمایا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں، تو اسی تصور کو خیال میں لے کر عرض کیا ہے کہ عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا، عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ، عرش آیا، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی تو اس کی ترجمانی کی ہے، شکل میں سخا وجود میں، شکل میں سخا وجود میں، شکل میں سخا وجود میں، باپ کی شبیہ فاطمہ، باپ کی شبیہ فاطمہ۔ اور وہ شعر کو ذہن میں رکھے، بے اجازت ان کے گھر جبریل، اس کو ذہن میں رکھے، جبرائیل آئے پوچھ کر، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ، جبرائیل آئے پوچھ کر وہ تیری گلی ہے فاطمہ۔ اور یہ شعر کو ذہن میں رکھیں، اللہ اور کیا بات رضا اس سے منستانے کر، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر سنیں اللہ اکبر۔ پھول ہیں حسین اور حسن، پھول ہیں حسین اور حسن، پارسا کلی ہے فاطمہ، پارسا کلی ہے فاطمہ۔ اور مصطفیٰ بھی سونگتے رہے، بچے چومے جاتے ہیں سونگے نہیں جاتے، لیکن رسول اللہ اپنی شہزادی کو سونگھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں سونگتے ہیں؟ فرمایا
کہ خدیجہ کے قریب جانا چاہیے, وظیفہ زوجیت ادا ہونی چاہیے, اور یہ ہوا اور فاطمہ پھر اپنی ماں کی شکم میں آئی. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی خواب میں کئی مرتبہ اس طرح کے خواب دیکھ چکے تھے. علماء جانتے ہیں چاہے وہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں ملتی رہتی تھی, تو فرمایا جب میں اس خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں, میں اس خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں, فاطمہ کو سونگھنا. یہ ہے تو مصطفیٰ بھی سونگھتے رہے, مصطفیٰ بھی سونگھتے رہے. خلد کی کلی ہے فاطمہ, خلد کی کلی ہے فاطمہ. اور عرض کیا ہے کہ بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو, بھیک مجھ کو, بھیک مجھ کو بے طلب دیا. یہاں پہنچ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح رقص کر رہی ہے, اس لیے کہ یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. بھیک مجھ کو بے طلب دیا, بھیک مجھ کو بے طلب دیا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور یہ امین خانہ زاد سگ, یہ امین خانہ زاد سگ طالب بقی ہے فاطمہ, طالب بقی ہے فاطمہ. وہ سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے. یہ فاطمہ تو زہرا. لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھو, مجھے دیکھو, میں کون ہوں. کہا تو کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے دیکھ کر کے بڑے بڑے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں, میرے استقبال کے لیے بڑے بڑے پیر کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا اب ذرا حسنین کی امی کو دیکھ, سبحان اللہ, اور ان کی عظمت کا اندازہ لگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو نبیوں کے امام اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی پیشانی کو چومتے تھے اور چوم کر کہتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. سیدہ پاک ہے. سیدہ کے لیے ایک آخری بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. سیدہ کائنات, مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے. اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے, اتنے بڑے باپ کی, جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی. ارے یہ تو ہے ہی ہے کہ جنت ان کے بابا کی ہے. ان کے دو بیٹے جنتی جوانوں کے سردار.